ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کیا کہا؟ اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی فرما. اب دنیا اچھی کیسے ہوگی؟ دنیا تو تب اچھی ہوگی نا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کریں. دنیا تو تب اچھی ہوگی نا کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھال لیں. ذرا آپ غور سے کریں. یہ تو یہ بات بتائی میں نے آپ کو, لیکن آپ دیکھیں تو صحیح, اسلام آنے سے پہلے بے حیائی عام تھی. اسلام آنے سے پہلے تو سارے کام ہوا کرتے تھے دور جاہلیت کے اندر, مگر قربان جاؤں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایسی رحمت نازل فرمائی کہ جو قوم کل تک بیٹیوں کو زندہ کر غور کیا کرتی تھی آج وہ اپنے ماتھے پر بنا رکھتی ہے. لیکن آج اس نسل انسانی نے جس عورت کو یہ عزت دی گئی کہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے, اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے, بہن ہے تو بھائی کے لیے رحمت ہے, مگر آج حال ہمارا کیا ہے کہ ہم نے اس بات کو بڑے غور فکر کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں جو شخص بے حیائی کی تشہیر کرتے ہیں. اب تشہیر ہم نے کس انداز سے کی ہے ذرا غور پہ کرے کہ آج زمانہ کس بات کا ہے کہ آج فلمیں ڈرامے موبائل پر ہر شے اگر ہم کوئی اگر بے حیائی کی چیز دیکھتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور چار دوست جو ہے وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں فلاں چیز آپ دیکھیں, وہ میں نے دیکھی تھی بڑی پیاری لگی مجھے, وہ فلاں مووی میں نے دیکھی پیاری لگی مجھے. لیکن آج ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ یار میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی, کبھی تو بھی فجر کی نماز پڑھ, یار آج میں نے یہ کیا تھا کبھی تو بھی یہ کر کے دیکھ. ہاں جی, صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام کا عمل تو یہ تھا نا کہ جیسا حضور کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے ویسا ہی عمل کیا کرتے تھے. صحابہ کا عمل تو یہ تھا نا, نماز کے احکام کے اندر شروع کے اندر ہی وضو کے فضائل کے اندر ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما رہے تھے اور وضو کرنے کے بعد جب وضو سے فارغ ہو گئے تو اپنے جو ساتھی کھڑے تھے ان کو پیچھے مڑ کر دیکھا. جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو مسکرائے. کسی نے کہا حضور والا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے مسکرانے کی وجہ تو نہیں پتا, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اسی انداز سے وضو فرمایا, وضو فرما کر میرے محبوب ہماری طرف مڑ کر مسکرائے تھے. آج وہی مقام ہے, میں اس مقام پر وضو کر رہا ہوں تو مجھے مصطفیٰ کی وہ ادا پسند آ گئی, میں بھی وضو کر کر ہماری طرف مسکرا کر دکھ رہا ہوں. انداز تو یہ ہونا چاہیے ہماری زندگی کا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر جا رہے ہیں, کچھ بھی چیز نہیں ہے, اپنے سواری پر سوار اچانک جو ہے وہ آپ نے اپنا سر جھکا لیا. کسی نے کہا حضور والا سر جھکانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ میں بھی حضور کے ساتھ اسی طرح چل رہا تھا, جہاں سے میں نے سر جھکایا یہاں پر پہلے درخت تھا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس مقام سے گزرے تو اس درخت کی ٹہنی باہر نکلی ہوئی تھی. میرے محبوب اس مقام پر جھکے. آج وہ درخت نہیں ہے مگر مقام وہی ہے, درخت نہیں ہے مگر مقام وہی ہے. تو جب اس مقام سے گزرا تو میرے دل نے چاہا کہ میرے مصطفیٰ نے کیا کیا ہے تو میں سمجھ سے کیوں رک جاؤں تو میں بھی وہی زیادہ مصطفیٰ کا چلا جاتا ہوں. لیکن آج زمانے کے اندر حالات کیا ہے؟ زمانے کے اندر حالات تو یہ ہے کہ آج بچے کی زبان پر گانے چل رہے ہوتے ہیں. جی آج بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ انسان گھر میں اگر شادی کر رہا ہے تو ایک مہینے پہلے گانے چلا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خود تو سن رہا ہے, دوسروں کو بھی سنا رہا ہے. اور جب شادی کا وقت قریب آتا ہے تو پھر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رشتہ دار جو دوست احباب ہیں اگر کوئی ناراض ہے تو میں ان کو راضی کر لوں, اگر ماموں ناراض ہے تو اسے راضی کر لوں, اگر خالہ ناراض ہے تو اسے راضی کر لوں, اگر پھوپھا ناراض ہے تو اسے راضی کر لوں, اگر میری پھوپھو ناراض ہے تو میں اسے راضی کر لوں. لیکن یہ اتنا عظیم کام کہ مصطفیٰ کی سنت کو اپنا رہا ہے. نکاح کرنا میرے محبوب کی سنت ہے نا, حضور نے فرمایا النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی, یہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے اس سے منہ پھیرا وہ ہم میں سے نہیں. اب بندہ مصطفیٰ کی سنت کو اپنانا چاہتا ہے مگر ایک مہینے پہلے سے ماموں خالہ تمام کو راضی کرنے کو تو تیار ہے, مگر یہ بے حیائی کے کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. میرے محبوب نے فرمایا میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں, جو بے حیائی لوگوں کے دل میں پیدا کر رہی ہے. بتاؤ گانا سن کر کس کو اللہ کی یاد آتی ہے؟
کس کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف دل لگتا ہے؟ گانا سن کر تو بندہ بے حیائی کی طرف ہی جاتا ہے، عورتوں کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے، بے حیائی کی طرف جاتا ہے۔ ارے اسلام نے تو اتنا منع فرمایا ہے کہ عورتیں بھی مصطفیٰ کا میلاد کر سکتی ہیں مگر مائک پر نہیں۔ مگر ہمارے یہاں حال کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ میلاد بھی روڈ پر کراتے ہیں، اور وہ بھی بڑے بڑے ساؤنڈ لگا کر، بڑے بڑے ساؤنڈ لگا کر، اور عورتوں کی آوازیں باہر جا رہی ہوتی ہیں، ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے تو اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے۔ جب اس چیز سے منع فرمایا ہے تو گھر کے اندر ایک مہینے سے گانے جو چل رہے ہیں، خود بھی پریشان، دوسروں کو بھی پریشان، سب کو راضی کرنے کو تیار، مگر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کو تیار نہیں بیٹھے۔ کوئی بھی ہم سے جیتا